اس نے کہا چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید کے چاک ہست و بود مرا۔ یہ جو مصیبت آتی ہے اور ہم اسے کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، کدھر سے آئی، یہ کیوں آئی، یہ کرتا تو نہ آتی، وہ کر لیتا تو نہ آتی، اس نے کی، یہ کی، وہ کی، یہ ساری باتیں اقبال نے اپنے اس شعر میں بڑے ہی عمدہ انداز میں اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، کہ اس مقام رضا نے بڑے بڑے عقدے میرے لیے حل کر دیے، کہ بڑے بڑے مسائل اس بات نے میرے لیے حل کر دیے کہ جناب اس مقام رضا نے بڑے بڑے عقدے، بڑے بڑے مسائل حل کر دیے کہ مجھے ہست و بود کے چکر سے نکال دیا۔ یہ کیوں آئی، یہ کہاں سے آئی، میں اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا تو مجھ پر یہ بات کھل گئی۔ چے اقدہا مقام رضا کشود مرا، مقام رضا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اس بات نے میرے لیے بڑی گتھیاں سلجھا دی کہ مجھے ہست و بود کے چکروں سے نکال۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہو جانا اسے کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں۔ ہم یہ کہیں کہ میں راضی ہوں، اے اللہ جو مصیبت، جو تکلیف آئی تیری طرف سے آئی، تیرے علم میں ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ البتہ عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا خوف کے ذریعہ سے، یعنی خوف کی کبھی خوف کی کیفیت طاری کر دی جائے، اور فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے والجوع، بھوک کے ساتھ، فاقہ کے ساتھ، فاقہ افلاس، کبھی فاقہ آئے گا، فاقہ کے ذریعہ آزمائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کے ضائع ہونے کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانیں ضائع ہوگی، کبھی مال ضائع ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں اور میووں کے ساتھ۔ عزیزو دوستو، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں اور میووں کے ساتھ، نقص، پھلوں اور میووں کے نقص کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں۔ یہاں پر اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو ایک جملہ عرض کروں گا کہ وَالثَّمَرَاتِ کا ایک معنی اور بھی ہے۔ ایک تو ہے ثمرات، ثمرہ کی جمع جسے ہم پھل کہتے ہیں، ثمر کی جمع پھل، ثمرات یعنی کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ کھجور تیار ہے، تبوک کا زمانہ ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ نکلو۔ اب سب کو پتا ہے کہ کھجور تیار ہے، اگر نکل گئے اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، فصل اجڑ جائے گی۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ پھلوں کے ذریعہ سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ لیکن ثمرات کا ایک اور مفہوم جو میرے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ ثمرات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ محنتوں کے ضائع ہونا، محنتوں کا ضائع ہونا، جو محنتوں کا نتیجہ ہے وہ ضائع ہو جائے۔ کسی شخص نے 10 سال محنت کی، نتیجہ نہیں نکلا۔ ثمرہ پھل نتیجے کو بھی کہتے ہیں نا جی، ثمرہ بمانا نتیجہ بھی۔ کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نے 10 سال محنت کی، دن رات ایک کیا لیکن نتیجہ نہیں نکلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم 1 روپیہ سے، 1 ذرہ سے شروع کرو گے، محنت لگاتار کرتے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، دل ٹوٹے گا، لیکن اس میں آزمائش ہو۔ تو فرمایا کہ بس ثمرات، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے ثمرات کے ساتھ۔ تو پھر ثمرات سے مراد کیا ہے؟ محنت کا ضائع ہونا، یعنی ثمرات یعنی محنت کے نتائج کا ضیاع۔ فرمایا اس کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں۔
کوشش تم نے کی، نتیجہ نہیں نکلا۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ ٹوٹی کہاں کمند، قسمت کی خوبی دیکھیے کہ ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ بالکل منزل کے قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن محنت کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس وقت اتنا دل ٹوٹتا ہے، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں کہ یار میری ساری زندگی کی محنت تھی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہو۔ اس نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، ہاں جی، کبھی نقص من الاموال کے ساتھ، کبھی نقص من الانفس کے ساتھ، بس ثمرات، اور کبھی پھلوں کے ساتھ یا محنتوں کے نتیجہ کے ضائع ہونے کے ساتھ۔ لیکن کیا ہے؟ فرمایا جو اس آزمائش پر صبر کرے گا، فرمایا وبشر الصابرین، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا اسے خوشخبری دے دو۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم من مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سر تسلیم خم ہے کہ جو مزاج یار میں آئے، جیسے اللہ کی مرضی ویسے ہوگا۔